بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے مرکب غیر مفید آنست کے چوں قائل برآں سکوت کند سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود و آں برسہ قسم است۔ فصل جان لو کہ مرکب غیر مفید وہ ایسا مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، اور یہ 3 قسموں پر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس سبق میں ہم مرکب غیر مفید کی تعریف، اس کی اقسام مع مثال پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے مفرد اور مفرد کی قسمیں اور مرکب کی تعریف، مرکب کی قسم اول یعنی مرکب مفید کی تعریف مع مثالوں کو پڑھا ہے، تو وہ سبق آپ کو مستحضر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، تاکہ آپ کے ذہن میں حاضر ہونا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، تاکہ آگے کا سبق آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ یعنی جو بھی تلفظ انسان کرے گا، انسان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلے گا، تو عربی میں اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد ایسے تنہا لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کو بتائے، اور مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو۔ اب اس کی 2 قسمیں ماقبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ اگر کوئی خبر یا طلب حاصل ہو تو وہ مرکب مفید ہے، اور اس کو جملہ کہتے ہیں، کلام بھی ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر قائل کے خاموشی کے بعد کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں، مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدین ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ جب کسی نے غلام و زیدین کہا اور پھر وہ خاموش ہو گیا، تو اب سننے والے کو یہاں پر کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ زید کا غلام، اب بھئی وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اچھا ہے یا کیسا ہے، کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول مرکب اضافی چو غلام و زیدین، جزو اول را مضاف گویند و جزو دوم را مضاف الیہ و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مرکب اضافی ہے، جیسے غلام و زیدین، زید کا غلام۔ تو اس مثال میں جو پہلا جز ہے یعنی غلام، اس کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرا جز یعنی زیدین اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں علم نحو کا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی زیدین یہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ دوم مرکب بنائی و او آنست کے 2 اسم را یکے کردہ باشند و اسم دوم متضمن حرف باشد، چون احد عشرہ تا 19 عشرہ کہ در اصل 21 و 19 بدا است، واو را حذف کردہ ہر 2 اسم را یکے کردند و ہر 2 جز مبنی باشند بر فتح الا 12 کے جزو اول معرب است۔ کہتے ہیں کہ دوسری قسم مرکب غیر مفید کی مرکب بنائی ہے، اور مرکب بنائی وہ ایسا مرکب ہے کہ 2 اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو مشتمل ہو، جیسے 11 ہے 19 تک، یعنی 12 13 14 15 اس طرح 19 تک، کہ اصل میں 21 تھا اور 19 تھا۔ واو کو حذف کر دیا اور دونوں اسموں کو ایک کر دیا، یعنی 21 و 19 سے واو کو حذف کیا اور 11 19 کر دیا، اور یہ دونوں جز یعنی 11 یہ مبنی ہوں گے فتحہ پر، مگر 19 تک مبنی ہوں گے، لیکن 12 یہ جو ہے اس کا پہلا جز معرب ہوگا۔
وسوم مرکب منع صرف، تیسری قسم مرکب منع صرف ہے، و او آنست کے دو اسم را یکے کردہ باشد و اسم دو متضمن حرف نہ باشد، چون بعل بکو و حضر موتو۔ تیسری قسم مرکب غیر مفید کی مرکب منع صرف ہے، اور وہ ایسا مرکب ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو مشتمل نہ ہو، جیسے بعل بکو اور حضر موتو، کہ جزو اول مبنی باشد بر فتح بر مذہب اکثر علماء و جزو دوم معرب۔ اس میں پہلا جز جو ہے بعلا اور حضرہ، یہ مبنی ہوگا فتحہ پر اکثر علماء کے مذہب کے مطابق، اور دوسرا جز یعنی بکو اور موتو یہ معرب ہوگا۔ دیکھیے بالا بکو جو ہے یہ دو جزوں سے مرکب ہے، ایک بعلن سے اور ایک بکو سے۔ بعل اس بت کا نام تھا جس کو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی، اور بکو اس بادشاہ کا نام تھا جو اس ملک میں تھا اور اس بت کو پوجتا تھا، تو دونوں کے نام سے بالا بکو ایک اس شہر کا نام پڑ گیا۔ ایسے حضرہ موتو یہ ایک ایسے شہر کا نام پڑا ہے جہاں پر لوگوں کی موت بہت کثرت سے ہوتی تھی، تو یہ بھی حضرہ موتو دو جز ہیں، ایک حضرہ ہے ایک موتو ہے، تو یہ بھی اس شہر کا نام پڑ گیا، لیکن یہ کسی حرف کے معنی کو مشتمل نہیں ہیں، لہٰذا یہ مرکب منع صرف ہیں۔ اب ان کا حکم یہ بتایا کہ ان کا پہلا جز یہ مبنی ہوگا، لیکن اکثر علماء کے مذہب کے مطابق، یعنی علم نحو کے جو علماء ہیں ان میں اکثر کا مذہب یہ ہے کہ یہ فتحہ پر مبنی ہوگا، اور اکثر کا مذہب یہ ہے کہ فتحہ پر مبنی نہیں ہوگا، اور دوسرا جز جو ہے یہ معرب ہوگا۔ بدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، چو غلامو زیدن قائم و عندی 11 درہما و جاء بعل بکو۔ یہاں سے ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ جان لو کہ مرکب غیر مفید یہ ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ جملہ تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہ کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی طلب معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ جملے کا جز ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں غلام و زیدن، یہ مرکب غیر مفید ہے لیکن پورا جملہ ہے غلام و زیدن قائمن، زید کا غلام کھڑا ہے، تو اس میں غلام و زیدن یہ مرکب غیر مفید ہے، اور غلام و زیدن قائمن یہ پورا جملہ ہے، تو غلام و زیدن یہ جملے کا جز بن رہا ہے۔ ایسے ہی عندی 11 درہما، میرے پاس 11 درہم ہیں، تو 11 درہما یہ مرکب بنائی ہے، مرکب غیر مفید ہے، اور عندی 11 درہما یہ پورا جملہ ہے، تو یہ مرکب غیر مفید یہاں جملے کا جز ہے۔ ایسے ہی جاء بعل بکو، بعل بکو آیا، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں بعل بکو مرکب غیر مفید ہے، اور جاء بعل بکو یہ جملہ ہے، تو بعل بکو جو غیر مفید ہے یہ جملے کا جز بن رہا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ لکھ کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔